وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھر پلٹتے خوشیاں کرتے پلٹتے. یعنی ان کا حال یہ ہے کہ جب یہ کفار اپنے گھر پلٹتے ہیں تو خوشیاں کرتے ہوئے پلٹتے ہیں، یعنی مسلمانوں کو برا کہہ کر ان کا مذاق اڑا کر آپس میں ان کی ہنسی بناتے ہیں اور خوش ہوتے ہوئے اپنے گھر جاتے ہیں. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب مسلمانوں کو دیکھتے کہتے بے شک یہ لوگ بہکے ہوئے ہیں. یعنی یہ کافروں کا معمول ہے کہ جب بھی مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ بہکے ہوئے ہیں، کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور دنیا کی لذتوں کو آخرت کی امیدوں پر چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اور یہ کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہ بھیجے گئے. یعنی یہ کافر مسلمانوں پر نگہبان بنا کر نہ بھیجے گئے کہ ان کے احوال پر اور اعمال پر گرفت کریں، بلکہ انہیں اپنی اصلاح کا حکم دیا گیا. وہ اپنا حال درست کریں، دوسروں کو بیوقوف بتانے اور ان کی ہنسی اڑانے سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. قیامت کے منظر کو بیان کیا گیا اور جنت کے مناظر بیان کیے گئے، اور اس بات کا ذکر ہے کہ یہ کافر دنیا میں ایسی حرکتیں کرتے تھے تو قیامت کے دن اب مسلمانوں کو موقع دیا جائے گا، اب مسلمان کافروں کا مذاق اڑائیں گے. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج ایمان والے کافروں سے ہنستے ہیں. یعنی آج مومنین قیامت کے دن کافروں سے ہنسیں گے. جیسا کافر دنیا میں مسلمانوں کی غربت مشقت پر ہنستے تھے، یہاں معاملہ الٹا ہے، برعکس ہے. مومن دائمی عیش و راحت میں ہیں، ہمیشہ وہ عیش میں رہیں گے، اور قیامت کے میدان میں کافر ذلت و خواری کے دائمی عذاب میں مبتلا ہے. جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا، کافر اس سے نکلنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑیں گے. جب دروازے کے قریب پہنچیں گے دروازہ بند ہو جائے گا. بار بار ایسا ہی ہوگا. کافروں کی حالت دیکھ کر مسلمان ان سے ہنسی کریں گے، اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ جنت میں جواہرات سے مرصع تختوں پر بیٹھے ہوں گے. علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہوں گے. کفار کی ذلت اور رسوائی دیکھیں گے، عذاب کی شدت دیکھیں گے اور اس پر ہنسیں گے. حل ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کیوں کچھ بدلہ ملا کافروں کو اپنے کیے کا، یعنی ان اعمال کا جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے، کافروں کو ضرور بدلہ ملے گا. سورہ مطففین کا درس مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے. اس سورہ مبارکہ میں دل کے زنگ کا ذکر ہے، اور حدیث پاک سے ہم نے سماعت کیا کہ جب بندہ سچی پکی توبہ کرتا ہے کالا نقطہ دور ہو جاتا ہے، لیکن گناہ کرتا رہتا ہے دل کالا ہو جاتا ہے. آج اگر قرآن مجید فقان حمید پڑھنے میں، نماز پڑھنے میں، دین کی باتیں سیکھنے سکھانے میں، نصیحتیں سننے میں روحانی لذت محسوس نہیں ہوتی اور نیکی کرنے میں گھبراہٹ ہوتی ہے، تو یہ دل کا کالا پن ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم سچی پکی توبہ کر کے اللہ کے خوف سے آنسو بہائیں. انشاءاللہ دل صاف ہوگا تو پھر عبادت میں بھی لذتیں محسوس ہوں گی. اللہ تعالی ہمیں دل کے میل سے نجات عطا فرمائے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ.